السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ یہ پرویز تھا، بننے بھائی کا دستے راست اور عارف میاں کے حلقے کا MP۔ اس کے شہر کا بچہ بچہ اس کے نام اور شکل سے آشنا تھا۔ عارف میاں کو بخوبی اندازہ تھا کہ یہ شخص کتنے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اس کا تعلق جس لسانی تنظیم سے تھا، اس کے حکم کے بغیر عارف میاں کے شہر میں پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ لسانی تنظیم کی ذیلی طلبہ تنظیم میں پرویز کو دماغ کی حیثیت حاصل تھی۔ عارف میاں جانتے تھے کہ ان لوگوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اور اب انہیں اس کی وجہ بھی سمجھ آنے لگی تھی۔ شرما انہیں دیکھ کر ادب سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سر، یہ عارف میاں ہیں، ہمارے نئے دوست ہیں، وہاں آپ کے زیر سایہ رہ کر کام کریں گے، اس نے عارف کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ پرویز خان نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑی گرم جوشی سے عارف میاں سے مصافحہ کیا۔ شاید عارف اسے اپنے کام کا آدمی لگا تھا۔ اس کے بعد تعارف کا مرحلہ شروع ہوا اور پرویز نے عارف میاں پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ انہوں نے کریت کریت کر اس کے لاشعور میں موجود تمام خدشات باہر نکال لیے تھے۔ آؤ دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، تم ذرا وہ فلم لانا شرما، پرویز نے شرما سے کہا اور عارف میاں کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گیا، جہاں آرام دہ کرسیوں کے علاوہ ٹی وی اور VCR بھی رکھا تھا۔ عارف میاں، ہم لوگ بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی کمیونٹی کو دنیا میں ممتاز مقام دلانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 42 سال سے ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے حقوق کچلے جا رہے ہیں۔ جب ہم آواز بلند کرتے ہیں تو اسے دبانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں، تم اس فلم سے اندازہ لگا لینا۔ اس درمیان وہاں ایک خوبصورت خاتون چائے لے آئی۔ اس کے تعاقب میں شرما بھی آ گیا، جس کے ہاتھ میں ویڈیو فلم پکڑی ہوئی تھی۔ شرما نے وہ فلم VCR میں لگا دی اور خود کام کا بہانہ کر کے باہر چلا گیا۔ عارف میاں، یہ فلم نقلی نہیں بلکہ بالکل اصلی ہے، تم خود اندازہ کر سکتے ہو۔ اسے دیکھو تو شاید تم بہتر اندازہ کر سکو کہ ہم غلط ہیں یا صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔ پرویز نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ فلم شروع ہو گئی تھی۔ یہ اسی لسانی تحریک کی تیار کردہ فلم رپورٹ تھی جس میں ثابت کیا گیا تھا کہ اس تحریک سے حکومت بطور خاص زیادتی کرتی آئی ہے اور اب اس کی نسل کشی پر تلی ہے۔ اس فلم کے ایک منظر میں اس لسانی تحریک سے متعلق لوگوں کی آبادی پر حملے کا منظر دکھایا گیا تھا۔ حملہ آوروں کی شناخت تو نہیں ہوئی، البتہ کہا گیا تھا کہ یہ سرکاری پشت پناہی کے حامل گنڈے ہیں۔ یہ منظر بڑا اندھوناک تھا، جس میں لسانی تحریک سے متعلق بچوں کے قتل کے مناظر دکھائے گئے تھے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ سارا خونی کھیل ان کی نسل کشی کے لیے رچایا گیا ہے، اور اگر اب بھی وہ لوگ غفلت کی نیند سوئے رہے تو پھر شاید قیامت تک اس نیند سے بیدار نہ ہو سکیں۔ اب تو عارف میاں کو بھی اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ واقعی ان کی قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تم یہاں ایک ہفتے کی تربیت مکمل کر لو، پھر پاکستان آ جانا، لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ زندگی میں کبھی عالم دیوانگی میں بھی تمہارے منہ سے یہ بات نہ نکلے کہ میری اور تمہاری ملاقات اس سے پہلے کہیں ہوئی ہے، پرویز نے کہا۔ عارف میاں کے ارادے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی تھی تو میناکشی نے ایک ہی رات میں پوری کر دی۔ اس نے عارف میاں پر جنسیت کا مکمل جادو چلا دیا تھا اور اب وہ شراب، شباب اور دولت کے ایسے سنہری جال میں پھنس گیا تھا جہاں سے اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ دہلی کے ہی علاقے وسنت وہار میں واقع کیمپ میں اسے تربیت دی گئی۔ عارف میاں اور اس جیسے کچھ اور نوجوان بھی موجود تھے۔ ان لوگوں کو سختی سے اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنا مکمل تعارف کسی کو نہیں کروائیں گے، اپنا صحیح نام کسی کو نہیں بتائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جو ان کی شناخت میں مدد دے سکے۔
اس کیمپ میں ان کا انچارج سجاول تھا۔ کیپٹن مالک رام کو سجاول کا کور نیم دیا گیا تھا، جس نے عارف میاں کو ایک ہفتے میں تہذیب کاری کے اچھے خاصے داؤ پیچ سکھا دیے تھے۔ اس ایک ہفتے کے ہنگامی پروگرام میں انہیں جلسہ گاہوں میں ہنگامہ کرنا، توڑ پھوڑ، بلوا، لوٹ مار، دہشت گردی، آگ لگا کر بھاگنا اور پولیس کے حفاظتی اقدامات کو توڑنے کی تربیت دی گئی تھی۔ میناکشی اس دوران اس پر جسمانی طور پر نچھاور ہو جاتی تھی۔ شراب اس کی عادت بن گئی تھی اور اس کی جیبیں نوٹوں سے بھری رہتی تھیں۔ راہ کی ہدایت پر اگلے چند روز بعد وہ دل پر پتھر رکھ کر پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے پر اسے ایک کثیر رقم دے دی گئی تھی۔ جو سامان برائے فروخت وہ یہاں سے لے جا رہا تھا وہ اس کے علاوہ تھے۔ پاکستان میں اسے بننے بھائی سے رابطہ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی اور یہ بھی باور کروا دیا گیا تھا کہ اب وہی اس کا باس ہے، جس کا ہر حکم بلا چوں چر اس نے ماننا ہے۔ اگلے روز عارف میاں بننے بھائی کے پاس موجود تھا۔ بننے بھائی کے کارندے نے اس کا سامان اس کی مرضی سے بہتر قیمت پر خریدا اور اسے بننے بھائی سے ملنے کی ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ عارف میاں کے والد صاحب اگلے 20 سال زندہ رہ کر بھی اتنے پیسے نہ کماتے جتنے ان کے صاحبزادے نے اس 1.5 مہینے میں کما لیے تھے۔ انہوں نے 1-2 مرتبہ دبی دبی زبان سے احتجاج کیا۔ 2 نوجوان بیاہنے لائق بیٹیوں کو دیکھ کر پھر مجرمانہ سی خاموشی اختیار کر لی۔ عارف میاں کی امی نے البتہ اس کی خوب بلائیں لیں اور خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے بیٹے کو بھی بہنوں اور بوڑھے والدین کا خیال آیا اور اس نے کمائی کی طرف دھیان دیا۔ عارف میاں کے ابا اگلے چند سال بعد ریٹائرڈ ہو جاتے اور ان کا مستقبل مکمل تاریک ہو جاتا۔ بننے بھائی سے عارف میاں کی ملاقات اگلے روز ان کے دولت کدے پر ہوئی تھی۔ انہوں نے عارف میاں کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کو بطور خاص اس بات کی نصیحت کی تھی کہ وہ کسی کو کانوں کان اس بات کی ہوا نہ لگنے دیں کہ بھارت میں اس نے کیسا وقت گزارا۔ انہوں نے شام کو اپنے گھر پر ہونے والی میٹنگ میں لسانی تنظیم کے نوجوان ونگ کو مدعو کر رکھا تھا، جن کے سامنے بننے میاں نے عارف میاں کا تعارف کروایا۔ انہیں تنظیم کے خصوصی ونگ میں ذمہ داری سونپی تھی۔ اس خصوصی ونگ کا تعلق تنظیم کے اعلیٰ عہدہ داران سے رہتا تھا اور عام ورکرز کو بھی ان کی سرگرمیوں کا کچھ خاص علم نہیں تھا۔ ایک بات پر البتہ وہ سب اتفاق کرتے تھے کہ جب کبھی تنظیم پر کوئی مشکل وقت آتا تو اس کا خصوصی اسکواڈ متحرک ہو جاتا اور چند گھنٹوں میں نتائج بدل کر رہ جاتے۔ بننے میاں نے تیسرے ہی روز عارف میاں کو کچھ نوجوانوں کے ساتھ شہر کی مشہور جلسہ گاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ان لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ یہاں ہونے والے مخالف سیاسی جماعت کے جلسے کو الٹانا اور خاصی گڑبڑ پھیلانا ان کا مشن ہے۔ اس مقصد کے لیے انہیں خاص قسم کے پٹاخے دیے گئے تھے۔ عارف میاں نے پہچان لیا کہ یہ پٹاخے کہاں سے آئے ہیں۔ دوران تربیت انہوں نے ایسے پٹاخے بنانے اور چلانے کی تربیت حاصل کی تھی۔ اس پارٹی کی کمان عارف میاں کے ہاتھ میں ہوگی، بننے بھائی نے انہیں مطلع کیا۔ یہ عارف میاں کا پہلا باقاعدہ جرم تھا جو انہوں نے اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف کیا۔ عارف نے تہذیب کاری گروپ کو اپنی تربیت کے مطابق منظم کیا اور یہ لوگ 2-2 کے گروپس میں جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ یہ جلسہ اس جماعت کا تھا جو مستقبل میں کبھی اس لسانی تحریک کے لیے مسائل پیدا کر سکتی تھی، اور تحریک کے سربراہوں نے یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ تحریک کے لیے پیدا ہونے والے مسائل سے بہر صورت نجات حاصل کریں گے۔ عارف میاں نے اپنے ساتھیوں کو ایک خاص تکنیک کے مطابق چاروں طرف پھیلا دیا تھا۔ جیسے ہی مرکزی لیڈر کی تقریر کا آغاز ہوا، عارف میاں نے جو بڑی ہوشیاری سے نعرے لگاتے سٹیج کے نزدیک پہنچ گئے تھے اور بادی النظر میں یوں لگتا تھا جیسے وہ اس سیاسی جماعت کے جس کا یہاں جلسہ ہو رہا ہے بڑے جانسار اور خصوصی ورکر ہیں۔
اسٹیج کے گرد موجود محافظوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے ایک پٹاخہ اسٹیج کے نیچے ڈھلکا دیا۔ اس حرکت کا نوٹس نہ لے سکے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہاں ہڑبڑ مچ گئی۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا جو عارف میاں کے ساتھیوں کو ملا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیا اور افراتفری میں جب ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہونے لگی، جلسہ گاہ کے مختلف کونوں میں ایسے پٹاخے چلانے شروع کر دیے۔ ایک قیامت صغریٰ 400 برپا ہو گئی۔ جلسہ کے حاضرین، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، بد نظمی اور بے ترتیبی سے جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کچلنا شروع کر دیا اور درجنوں لوگ تو ایک دوسرے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئے۔ عارف میاں نے بھاگتے ہوئے فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی۔ یہ فائرنگ ان کی پلاننگ میں شامل نہیں تھی۔ اس بات کا علم تو انہیں بعد میں ہوا کہ کسی نے اسٹیج کے قریب سے فائرنگ کر کے اسٹیج پر موجود ایک اہم سیاسی شخصیت کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس ہلاکت کی خبر جیسے ہی شہر میں پھیلی، ایک ہنگامہ 400 برپا ہو گیا۔ بننے بھائی کے لوگوں نے ایک منظم سازش کے تحت شہر میں غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا، اور اگلے روز اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیاں بربادی شہر اور بے گناہوں کی ہلاکت کے واقعات سے بھری پڑی تھی۔ یہ عارف میاں کا آغاز تھا۔ اس بات کا علم انہیں بعد میں ہوا کہ اس گروپ میں بہت سے نوجوانوں نے ان کی طرح بھارتی کیمپوں میں تربیت حاصل کی تھی، لیکن ان میں سے کسی کو دوسرے کو بتانے کا حکم نہیں تھا۔ اس تنظیم میں رازداری کی سختی سے پابندی کی جاتی تھی، اور پابندی نہ کرنے کی صورت میں اتنی بھیانک سزا ملتی تھی جس کا تصور ہی بڑا جان لیوا ہوتا۔ عارف کو اس مرتبہ ایسی ہی ڈیوٹی سونپی گئی تھی۔ اس بہانے اس کا تعارف تنظیم کے اس تفتیشی سینٹر سے بھی ہو گیا تھا جس کی اس سے پہلے اس نے صرف کہانیاں سنی تھیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ بہت کم خوش نصیب یہاں سے زندہ واپس جاتے ہیں۔ یہاں صرف دو قسم کے لوگ آتے تھے، مغلوب اور غالب۔ غالب تو وہ تھے جو تنظیم کے سربراہ بابا صاحب کے منظور نظر ہوئے، اور مغلوب وہ جن پر تشدد کے پہاڑ توڑنے کے لیے انہیں یہاں لایا جاتا۔ اس تشدد کی نگرانی، جسے تفتیش کہا جاتا تھا، عموماً تنظیم کے بڑے خود کرتے تھے، لیکن اس طرح کے نہ تو تشدد کرنے والوں کو علم ہوتا تھا، نہ ہی تشدد برداشت کرنے والوں کو۔ دونوں کو صرف احکامات کی پابندی کرنی ہوتی تھی۔ تنظیم کے بڑے ملحقہ کمرے میں ایک بڑی ٹی وی اسکرین پر یہاں وقوع پذیر خونی ڈرامے کی مکمل کارروائی دیکھتے تھے، اور بطور خاص اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کہیں تشدد کرنے والے کے دل میں مغلوب کے لیے نرم گوشہ تو موجود نہیں۔ انسانی فطرت کے اس خاص پہلو پر ان لوگوں کی نظر ضرور رہتی تھی، کیونکہ عموماً فریقین کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہوتا تھا۔ جب مخالفین کو یہاں لایا جاتا تو بھی اسی بے رحمی سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے کہ پتھر دل پگھل پگھل جاتے تھے، کیونکہ رحم نام کا کوئی بھی لفظ تنظیم کی ڈکشنری میں موجود نہیں تھا۔ عارف میاں گزشتہ 2 ماہ سے تنظیم کے احکامات کی آنکھیں بند کر کے پابندی کر رہے تھے۔ اس کی وجہ پہلے پہل تو میناکشی کا عشق رہی ہوگی، لیکن اب یہ ان مجبوری اور ضرورت بن گئی تھی۔ لسانی تنظیم میں اہم مقام حاصل کرنے والوں کے لیے عزت، شہرت اور عیاشی کے دروازے بڑی تیزی سے کھلتے تھے، اور وہ بہت ہائی سوسائٹی میں وی آئی پی کا مقام حاصل کر لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ محض 2 ماہ بعد ہی انہیں بابا صاحب سے خصوصی ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا تھا، ورنہ تنظیم کے ہزاروں جانثار قدم بوسی کی حسرت میں لے کر ہی مر جایا کرتے تھے۔ عارف میاں جانتے تھے کہ لسانی تنظیم کے ہزاروں نوجوان اپنے بابا صاحب کے ایک حکم پر گردن ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر سکتے تھے۔
بابا صاحب کو تنظیم میں ایک پرسرار روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ گو کہ وہ سیاسی لیڈر تھے، لیکن ان کے پیروکاروں کا ایمان تھا کہ وہ پرسرار شخصیت کے مالک ہیں، جن کے بلبوتے پر وہ بڑے بڑے حکومتی عہدیداروں کو اپنے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔ بننے بھائی عارف میاں کو بابا صاحب سے ملانے کے لیے لائے تھے۔ میاں صاحبزادے خوش قسمت ہو، بابا صاحب سے ایک مرتبہ ملاقات کا شرف عمر بھر عیاشی۔ محض ایک ملاقات سے تمہیں تنظیم میں وہ مقام حاصل ہو جائے گا جو بڑے پرانے ورکروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ حالانکہ انہوں نے تنظیم کے لیے بہت ہی جانی اور مالی قربانیاں بھی دی ہیں، بننے میاں نے اسے راستے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ عارف میاں نے پوچھا۔ اس نے ابھی سے اپنے ذہن پر بابا صاحب کو مسلط کر لیا تھا۔ کچھ نہیں، بس سلام کر کے عقیدت سے بیٹھ جانا، ان کی باتیں سننا۔ میاں بڑے نصیب والے ہو، ان کی چند منٹ کی صحبت کے لیے بڑے بڑے حکمران ترستے ہیں۔ تم تو جانتے ہی ہو چیف منسٹر کو بھی ملاقات کے لیے اتنا ایڈوانس وقت لینا پڑتا ہے۔ جانے کتنی درخواستوں کے بعد بابا صاحب اس کے لیے 15-20 منٹ نکالتے ہیں۔ خبردار کوئی سوال نہیں کرنا، بس عقیدت سے ان کی باتیں سر جھکا کر سنتے رہنا۔ پاسے ادب رہے، آداب محفل کا تقاضا ہے کہ بابا صاحب کی آنکھوں سے آنکھیں زیادہ دیر تک دو چار نہ ہوں۔ سمجھ گئے نا؟ بس یہ سمجھ لو، اور اگر تم نے انہیں متاثر کر لیا تو میناکشی یہاں تمہارے پاس آ گئی۔ بننے بھائی نے آخری فقرہ کہہ کر گویا ترپ چال چل دی تھی۔ اس تنظیم کے کرتا دھرتا جہاں شیطان کے چیلے چانٹے تھے، وہاں کمال کے ماہر نفسیات بھی ہوتے تھے، اور انسانی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنے کے فن پر انہیں کمال حاصل تھا۔ نوجوانوں کی کمزور نفسوں کو ایک ایک کر کے یہ کمبخت اتنی مہارت اور معصومیت سے دباتے تھے کہ وہ ان کے ایک اشارے پر ذبح ہونے کے لیے تیار رہتے۔ بابا صاحب کا مکان اس شہر کے عام سے مکانوں کی طرح تھا، لیکن بظاہر ایسا نظر آتا تھا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ مکان ایسا قلعہ تھا جس تک باقاعدہ فوج بھی معرکہ سر کرنے کے بعد ہی پہنچ سکتی تھی۔ اس محلے میں جہاں بابا صاحب قیام پذیر تھے، جتنے بھی مکان تھے، ان پر عملاً تنظیم کا قبضہ تھا۔ بادی النظر میں تو یہ لوگ عام شہری تھے، لیکن حقیقت میں تربیت یافتہ دہشت گرد۔ ان سیدھے سادے شہریوں کے گھروں میں دنیا کا جدید ترین اسلحہ موجود رہتا تھا، اور کسی ایجنسی کو اس طرف پھڑکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس محلے میں ہوا ان کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتی تھی۔ بابا صاحب کے مکان سے 2-3 کلومیٹر دور تک ان کی حفاظتی انٹیلیجنس کا جال بچھا تھا۔ کیا مجال جو اس طرف آنے والی ٹریفک میں کوئی عام شہری ہو، یہاں سے گزرنے والوں پر کڑی نظر رکھی جاتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان انتظامات کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا کہ اصلیت سے بے خبر کوئی بھی شخص کبھی یہ حقیقت ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ سارا بابا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جو ایک معمولی سی مکان پر قیام پذیر تھے۔ آج تک ایسا بہت کم ہوا تھا کہ بابا صاحب خود کسی اعلیٰ عہدیدار سے ملنے کے لیے گئے ہوں۔ جس کسی کو ان سے ملنا ہوتا وہ خود ان کی رہائش گاہ پر آ کر ان سے ملاقات کرتا۔ کسی حکومتی عہدیدار تک اگر بابا صاحب کا حکم پہنچاتا کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کی مجال نہیں تھی کہ ملاقات سے انکار کی جرات کرتا۔ اپنے تمام کام ادھورے چھوڑ کر وہ بابا صاحب کی قدم بوسی کو بھاگا چلا آتا تھا۔